ذرا غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں تقریباً 25 مقامات پر شفاعت کی نفی کی گئی۔ سفارش کرنے والے بھی وہی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی پرمیشن دیں گے کہ آپ سفارش کریں۔ قنطرہ کو جب کراس کر لیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے آپ کے لیے تو جنت کے دروازے کھولنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ یہ باتیں بتائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو سفارش کے منکر ہیں، آپ تو شفاعت کے منکر ہیں۔ نہیں جناب، خوش نصیب جس سے آپ کی سفارش ملے گی وہ کون ہوگا؟ سب سے زیادہ حقدار آپ کی سفارش کا کون ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین کرام، موت کے بعد کے ایک نئے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ شفاعت کا موضوع بھی قیامت کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ قیامت کے دن میدان حشر میں یہ شفاعت کا حق بھی اللہ تبارک و تعالی دیں گے بعض اصناف کو۔ تو وہ کیا موضوع ہے شفاعت کا، اس کی کیا حقیقت ہے، اور کون کون شفاعت کرے گا، اور کس قسم میں شفاعت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی شفاعت ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنا، کہ کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو جائے، نریمی کا معاملہ ہو جائے، کسی کی نجات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق اپنے فضل و کرم سے بعض مخلوقات کو عطا فرمایا۔ کون کون شفاعت کرنے والے ہیں؟ احادیث میں آتا ہے کہ یہ انبیاء کرام ہیں، بعض اہل ایمان ہیں، اور فرشتے ہیں۔ اہل ایمان میں سے شہداء ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نیک صالحین ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن مجید اور روزے، یہ بھی شفاعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال اس سب کی تفصیلات ہیں، لیکن اشارہ اس وقت کرنا انشاءاللہ وہی اس پہ کفایت کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے۔ ذرا غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں تقریباً 25 مقامات پر شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، 25 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں پر شفاعت کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی یہ کانسیپٹ تو ایسا ہے جس پر ہمارا بہت زیادہ اعتماد ہے، لیکن 25 مقامات پر اللہ نے نفی کری کہ یہ سفارش اس طرح نہیں ہوگی، یہ شفاعت تم کو نہیں ملے گی، کسی کے ہاتھ میں اس نے شفاعت نہیں ہوگی۔ نفی کیا مطلب؟ بتانے کے لیے کہ جس طرح دنیا میں میرا اور آپ کا ایک بڑا اعتماد ہوتا ہے کسی کی سورس پر، کسی کے تعلق پر، کسی کے ساتھ جناب ریفرنس آپ کو مل جائے، جتنا اعتماد ہوتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے دن تمہارا پورا کا پورا اعتماد اس پر ہوگا، تمہارے جیسے کے جیسے اعمال ہو جائیں، بس یہ سفارش تمہارے لیے جیسے کہتے ہیں فار گرانٹیڈ ہے کہ ہر حال میں تو ملنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی نفی فرما دی۔ در حقیقت اگر آپ سفارش اور شفاعت پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا محض کرم ہے، اور اپنے بعض برگزیدہ بندوں کا ایک مقام و مرتبہ تمام عالم کے سامنے، تمام ارض محشر کے سامنے دکھایا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ کیسے یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ ایک بات، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ سفارش کریں گی بھی نہیں۔ ایک اس کا مطلب جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان سے راضی ہوتا ہے، اہل شرک سے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے ان پر۔ دوسرا، اللہ کے حکم سے ہی سفارش کریں گے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سفارش کرنے والے بھی وہی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی پرمیشن دیں گے کہ آپ سفارش کریں۔ ذرا غور کریں، سفارش جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، جن کے حق میں کر رہے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ جو سفارش کا عمل ہے وہ بھی تبھی کریں گے جس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا چلیے اب آپ جو ہے وہ سفارش کر لیں۔ ان کے دل میں ان کا خیال آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر اس سفارش کو قبول کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا۔ اور اہل کفر کے بارے میں فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کوئی سفارش ان کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمایا کہ کس کی سفارش اللہ نے قبول کرنی، کس کی نہیں کرنی۔ تو گویا اس سفارش کا آغاز ہی اللہ سے ہو رہا ہے، اور اس کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی بظاہر سفارش اور شفاعت کی حقیقت۔ تو گویا دو لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں
کا ایک اکرام فرمانے کا اللہ کا ایک انداز ہے کہ ان کو اس دن ایک نمایاں حیثیت حاصل ہو کہ وہ کچھ لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے اور وہ ان تمام ضابطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعتیں ہیں ان کی دو اقسام ہیں، ایک شفاعت عامہ اور ایک ہے شفاعت خاصہ۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں خاص شفاعت، جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کوئی نہیں فرمائے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ 3 طرح کی شفاعتیں ہیں۔ پہلی شفاعت وہی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، مقام محمود، کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ جیسے کہ ارض محشر کی سختی ہوگی، لوگوں سے وہ شدت برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوگی، حضرت آدم کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ ہمارے تب کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ سفارش فرمائیں آپ کا رب آئے اور ہمارا حساب شروع ہو، اس شدت اور تکلیف سے ہم باہر آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ذرا سوچئے، وہ اپنا پھل کھائے جانے کو یاد کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان، میرے نفس، جاؤ اور جا کر نوح علیہ السلام سے یہ بات کہو۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی تھی، نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ آج کے دن ہمارا رب اتنا غضبناک ہے، نہ آج سے پہلے اتنا غضب میں ہوا، نہ آئندہ کبھی اتنا غضبناک ہوگا، جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 باتیں کہی تھیں جو بظاہر غلط بیانی تھی لیکن حقیقت میں ان کی کوئی نہ کوئی توجیہ تھی، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتوں کو توڑنے والا یہ بڑا بت ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا تھا اپنی وائف حضرت سارہ کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے، یعنی اسلام کی بہن، لمبی حدیث ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے، کہیں گے میں نے تو وہ الفاظ کہے تھے نفسی نفسی نفسی، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے یہ سارے کے سارے اولو العزم من الرسل، عظیمت والے رسولوں کا یہ حال ہے، وہ کہیں گے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ میں ایک شخص کو قتل کر دوں، میں نے اللہ کے حکم کے بغیر اسے قتل کر دیا، مجھ سے نہ کہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ پھر لوگوں کی توجہ کرائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ آپ اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، یہ الفاظ کہیں گے، اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام کوتاہیاں معاف فرما دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا شدت میں ہم لوگ ہیں، آپ ہی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سائے تلے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر آپ کو وہ حمد و ثناء کے الفاظ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا القاء فرمائے گا جو آج سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثناء ان الفاظ کے بغیر، ان الفاظ سے بیان ہی کبھی نہیں کی ہوگی۔ خاص قسم کے الفاظ آپ اللہ کی تعریف اور کبریاء میں بیان کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر آپ سے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اس سجدے سے سر اٹھائیے، واشفع تشفع، سل تعطا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ تو یہ وہ پہلی سفارش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص ہے۔ دوسری سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل جنت کے حق میں ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے قنطرہ کو جب کراس کر لیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے آپ کے لیے تو جنت کے دروازے کھولنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو فرشتوں سے کہیں گے بھائی ہمیں جنت نصیب ہو گئی ہے، وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو آپ کے لیے جنت کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ سے جو ہے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ میرے پاس نہیں آؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس کہیں گے آپ تو خلیل الرحمن ہیں، تو وہ عجیب بات کہیں گے میں تو خلیل الرحمن تھا، من وراء وراء، بہت پہلے کی بات ہے یہ تو، اب تم مجھے یہ الفاظ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ خلیل ہوں، یہ تو بہت پرانی بات بتا رہے ہو تم۔ یعنی عاجزی، تواضع، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے حکم سے وہاں آئیں گے، فرشتے کہیں گے جی ہاں آپ کے لیے ہمیں حکم ہوا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے لیے اس جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہوتے وقت اہل ایمان جنت میں ایسے داخل ہوں گے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی جنت کی منزل کو اس طرح پہچانتا ہوگا جتنی دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے، بلکہ دنیا میں جتنا اپنے گھر کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں وہ جنت میں اپنی منزل کو جانتا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں جانا ہے، میرا گھر کہاں پر ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ اپنے گھر جاتے ہیں، کبھی کوئی لوکیشن نہیں لگاتے، کبھی کسی سے پوچھتے نہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میرا گھر کہاں پر ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنی اپنی منزلوں کا اس طرح سے علم ہوگا جتنا ان کو اپنی دنیا کے گھروں کا بھی علم نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ تیسری سفارش ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش ہے۔ ابو طالب
آپ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کی نصرت کری، لیکن یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن چونکہ دنیا میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھلائیاں تھیں اور آپ کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اہل کفر جو ہیں ان کے مراتب مختلف ہیں، وہ سب کے سب ایک اسٹیج پر نہیں ہیں، عذاب میں مشترک ہیں، لیکن عذاب کی نوعیت جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنے چچا کے حق میں قبول فرماتے ہوئے ان کا عذاب کم فرما دیں گے، یہ احادیث میں آتا ہے۔ تو یہ 3 خاص شفاعتیں ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد 2 شفاعتیں ہیں جو کہ عام ہیں، آپ بھی فرمائیں گے اور بھی فرمائیں گے، اور وہ کون سی شفاعتیں ہیں؟ ایک کہ جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول سفارش فرمائیں گے اللہ سے کہ اے اللہ ان کو جہنم میں نہ بھیج، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی۔ کیا رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی محبت ہے آپ کو اپنی امت کے اس قسم کے ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے بارے میں بھی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری سفارش ان کے لیے بھی ہوگی، یعنی اہل ایمان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ہوگی، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی۔ ایک یہ دوسری سفارش ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو گئے، اے اللہ انہیں عذاب مل چکا ہے، اے اللہ یہ اپنے اعمال کے بقدر جل چکے ہیں، اے اللہ ان کو باہر نکال دے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ عذاب کے بعد باہر بھی نکال دیں گے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء والمرسلین کی سفارش بھی برحق ہے۔ تو یہ سفارش کے حوالے سے کچھ اقسام اور شفاعتوں کی انواع جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ ہمیں ذکر کرنا مقصود تھیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سفارش کی دعا نہ کرے، بلکہ یہ دعا اللہ سے مانگے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، اے اللہ انبیاء مرسلین نیک صالحین قرآن مجید دیگر یہ جو جن کے ذکر ملتا ہے سفارش کا، اے اللہ ان سب کی سفارشیں شفاعت ہمیں نصیب فرمانا۔ یاد رکھیے اہل شرک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہوگا صرف یہ اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل شرک پر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کو اٹھا لیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اللہ کے ساتھ جنہوں نے شرک کیا۔ اس لیے جو یہ کہنے والے ہیں قبر کے پاس جا کر کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائیے، جو یہ کہنے والے ہیں نعتوں کے اندر کہ سفارش فرمانا، جو یہ الفاظ کہتے ہیں سفارش تو ہوگی ہماری، ہم خود سے سفارش مانگ لیں گے، ہم آپ کی سفارش کے بل بوتے پر یہ کر لیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش کو یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے سفارش کا سوال ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اور یہ وہ تفصیل ہے یہ باتیں بتائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو سفارش کے منکر ہیں، آپ تو شفاعت کے منکر ہیں۔ نہیں جناب، ہم اس شفاعت کے منکر ہیں جس کا انکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم اس شفاعت پر ایمان لاتے ہیں جس کا ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور میں حدیث ذکر کرتا چلوں۔ آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت سوال کیا، کہا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش نصیب جس سے آپ کی سفارش ملے گی وہ کون ہوگا، سب سے زیادہ حقدار آپ کی سفارش کا کون ہوگا؟ سوچیے کیا آپ نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے یہ مانگتا ہوگا، جو میری خبر پہ آ کے اس کا سوال کرتا ہوگا، جو صبح شام جو ہے وہ اس طرح کے نعرے لگاتا ہوگا؟ نہیں، آپ نے فرمایا پہلے تعریف کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور کہا مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اور مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بہت شوق ہے حدیث جاننے کا۔ پھر فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، سب سے زیادہ حقدار میری سفارش کا وہ ہوگا جس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ذات مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تمام عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ظاہری عبادات ہیں، تمام باطنی عبادات خوف رجا امید توکل رغبت رہبت خشیت انابت اللہ کی طرف رجوع، یہ ساری دل کی کیفیات، یہ سب بھی وہ اللہ کے لیے کرنے والا ہوگا۔ یہ ہے خالصا من قلبہ، جس نے ایک توحید کا اقرار کیا دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ، اور اسی پر اس کا اختتام ہوا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ہر نبی نے اپنی امت کے لیے ایک دعا رکھی جو اس نے مانگ لی، میں نے اپنی امت کے لیے دعا وہ قیامت کے دن رکھی ہے۔ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللہ، وہ دعا پوری ہو جائے گی، وہ دعا نصیب ہو جائے گی، اس دعا کی تاثیر حاصل ہو جائے گی، کس کو؟ ہر ایک کو،
پوری کی پوری امت کو نہیں، کنڈیشن بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمن مات من امتی، وہ جو میری امت میں سے اس حالت میں اس کی موت واقع ہو، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو میری امت کے لوگ ہیں سب کو سفارش ہو جائے گی، نہیں، کنڈیشن بتا دی، لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت میں سے ہو اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اسے یہ سفارش حاصل ہو جائے گی. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ ایک اونچا درجہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس درجے کا سوال بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے حق میں سفارش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بنائے گا. اسی دعا پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.